الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے نہ تو نہیں جہاں کے لیے۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، یہ مہینہ نہایت ہی محترم اور مکرم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بابت اور تعلق سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج کا جو اصل موضوع اور عنوان ہے جمعے کا، وہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں پھیلی ہوئی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا مرض ہے جو ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ بات بھی واضح ہو جائے گی، اور جو بات عرض کرنے والا ہوں وہ بات آپ حضرات کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر مذہب اسلام نے، شریعت اسلام نے انسان کے احترام و اکرام کی تعلیم بھی فرمائی۔ انسان ہونے کے ناطے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی چیزوں پر انسان کو فوقیت بخشی، فضیلت عطا فرمائی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد آدم کو فضیلت بخشی ہے، اور خشکی یعنی زمین پر اور تری یعنی سمندر پر ہم نے سوار کیا، اور روزی دی ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فوقیت عطا فرمائی، فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو اشرف المخلوقات ہی نہیں بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مخلوق پر فضیلت ہی نہیں بخشی، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حسن و جمال کا پیکر بنایا، حسین اور جمیل بنایا، خوبصورت خوب رو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرہ عطا فرمایا،
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، فوقیت بخشی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خوبصورت خوب روح چہرہ والا حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر عطا فرمایا، پیکر بنایا۔ اور یہی پر بس نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کے سر پر نیابت کا تاج بھی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر اپنا نائب انسان کو بنایا، اور نائب بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے انسان کے لیے سجدہ تعظیمی فرمایا۔ فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کو آدم علیہ السلام کے لیے تعظیمی سجدہ کا حکم عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا، دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی، خوبصورت چہرے والا انسان کو بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب بنانے کے ساتھ ساتھ اس انسان کو فرشتوں کے ذریعے سے سجدہ تعظیمی بھی کروایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں، نظر میں انسان کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ انسان کی عظمت اور احترام ہونے کی وجہ سے شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ جب تک انسان زندہ رہے تب بھی ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا تکریم کرو، اور جب انسان گزر جائے، انسان کے جسم سے روح نکل جائے، انسان انتقال کر جائے، تب بھی تم بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو غسل دو، پاک صاف کپڑے کے ذریعے سے اسے کفن دو، اور ان کو خوشبو سے معطر کرو۔ اس کے ساتھ پھر 4 کاندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ، جنازے کی نماز پڑھو۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑے وقار سے ان کو قبر کے حوالے کر دو۔ تو مذہب اسلام یہ انسان کے مقام و مرتبہ اور انسان کے احترام اور تکریم کی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان زندہ رہے تب بھی ان کا اکرام کرو، احترام کرو، گزر جائے تب بھی ان کا احترام کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنازہ گزر رہا ہے تحقیق سے معلوم ہوتا ہے یہ کسی یہودی عورت کا جنازہ ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ایسی خوفناک چیز ہے کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے، وہ جان نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے انسان کے لیے ادب و احترام کرنا سیکھو، کرو۔
چاہے وہ ہم میں سے ہو یا ہمارے علاوہ ہو۔ تو بہرحال میرے محترم، قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے مختلف شان نزول کو بیان فرمایا۔ ان شان نزول میں سے ایک شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحابہ کی ایک جماعت کہیں سے گزر رہی تھی، کسی علاقے سے وہ گزر رہی تھی، دیکھا کہ اس علاقے میں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ جب صحابہ کرام کی جماعت ان چرواہے کے قریب سے گزری تو اس چرواہے نے السلام علیکم کہا، یعنی جماعت کو سلام کیا۔ لیکن صحابہ کرام جو تھے انہوں نے یہ سوچا، یہ گمان کیا کہ یہ بندہ ڈر کی وجہ سے یا اپنی جان بچانے کی وجہ سے سلام کر رہا ہے، لہذا ان کو قتل کر دیا اور ان کے جو مال غنیمت تھی، بکریاں تھیں، بکریاں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اطلاع ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر دے دی۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا کہ ہم لوگ گزر رہے تھے، اس چرواہے نے اس طرح سے سلام کہا، لیکن ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ انہوں نے سلام جو کہا ہتھیار کے ڈر کی وجہ سے، جان بچانے کے لیے اور اس طرح سے اپنی حفاظت کے لیے سلام کیا، اس لیے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ انہوں نے ڈر کی وجہ سے سلام کیا، جان بچانے کے لیے یا تمہارے سے دوستی کرنے کے لیے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار لگائی، غصے کا اظہار فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ المکرمہ میں جب تمہاری زندگی گزر رہے تھے، تم لوگ بھی مشرکین مکہ کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اب تم یہاں اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہو۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ بات اور سبق ملتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم تحقیق کر لیا کریں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے اس طرح سے سوچا، اس طرح سے گمان کیا کہ یہ بندہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے زمانے میں غیر لوگ بھی سلام کرتے تھے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو۔ آج ہماری حالت ایسی ہو گئی، ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ایمان والے کو سلام نہیں کرتا، اور بعض سارے بہت ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ امام صاحب یا حضرت جب گلی سے گزریں گے، مؤذن صاحب گزریں گے، وہ ہمیں سلام کریں گے، ہم ان کو سلام نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی آواز پر، پکار پر 5 وقت ہمیں ندا دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، اللہ کے گھر سے کی طرف بلایا جاتا ہے، ہم نہیں آتے ہیں، اور اس طرح سے پھر پیٹھ پیچھے دوسری بات کہتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم، اسی واقعہ کے ضمن میں ایک اور دوسرا واقعہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو کسی جنگ کی وجہ سے، مناسبت سے کہیں بھیجا، تو جب یہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص عامر ابن ازبط نام ہے، نامی شخص سے جماعت کی ملاقات ہو گئی صحابہ کرام کی، اور اس جماعت میں صحابہ کرام میں سے ایک محلم
बिन जुसास जुसामा नामी एक सहाबी थे। तो ज़माने जाहिलियत में इन दोनों के दरमियान बनती नहीं थी और एक दूसरे के बारे में दिलों के अंदर कदूरत थी, नफरत थी ज़माने जाहिलियत में। लिहाजा जब उन्होंने देखा कि हमारे सामने से गुजर रहे हैं तो मौका हाथ आया और इस तरह से उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जब वापस आए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़रत की कि मैंने ये काम किया, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से एराज़ फरमाया और इस तरह से उनके माज़रत को कबूल नहीं फरमाई, रोगर्दानी फरमाई, चेहरे को फेर लिए, मोड़ लिए। मुअर्रिखीन बताते हैं कि कुछ लम्हे गुजरे थे कि उनका इंतकाल हो गया, वफ़ात पा गए। वफ़ात पाने के बाद जब उनको कब्र के हवाले कर दिया गया तो कब्र उनको कबूल नहीं कर रही, उनकी नाश को कबूल नहीं कर रही है, बाहर उठाकर फेंक रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के अंदर कैसे कैसे अल्लाह के नाफरमान बंदे गुजरे हैं और रह रहे हैं। गुनहगार बंदा, नाफरमान बंदा, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला बंदा, ऐसे नाफरमानों की लाश को कब्र कबूल करती है, लेकिन इस शख्स के लाश को कब्र कबूल नहीं कर